اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 120 وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان دشمنوں کی کوئی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے۔ کتنی بہترین بات جی۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ تم صبر کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ دو چیزیں تمہارے اندر آ گئی تو یہ دشمنوں کی جو چال ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس زمانے میں بھی اسلام کے دشمن، اللہ کے رسول کے اور صحابہ کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن تھے، آج بھی اسلام کے دشمن ہے، اور آج اسلام کے دشمنوں کی چالیں بہت ساری پھیلی ہوئی ہے۔ کئی چال وہ چل رہے ہیں جن کو لے کر، ان فیصلوں کو لے کر آج مسلمان ڈرا ہوا ہے، ڈر رہے ہیں کیا ہوگا ہمارے فیوچر کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، آنے والے دنوں میں کیسے حالات ہوتے ہوں گے۔ ڈر 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 کے زندگی گزارنا پڑ رہا، ٹرین میں جاتے ہوئے ڈر، فلائٹ میں جاتے ہوئے ڈر، کالج میں جاتے ہوئے ڈر، ہر جگہ ایک ڈر کا ماحول ہے، دشمنوں کی چالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ مطلب اگر اس کی مثال میں دے دوں نا، شاید میں کہیں پر سنا کسی عالم کی، معتبر عالم کی بات ہے، اب اس میں کتنی سچائی ہے میں تحقیق تو نہیں کرا، لیکن ابھی بات یاد آئی تو بتا رہا ہوں۔ اسرائیل جو آج مسلمانوں پہ اتنا زیادہ ظلم کر رہا نا، فلسطین پہ، غزہ پہ، مسلمانوں پہ جہاں کہیں بھی ہے، تو اسرائیل کا جو پی ایم ہے نیتنیاہو، اس نے کہا تھا کہ جس دن مسلمان سب کے سب فجر کی نماز پڑھنے والے ہو جائیں گے، جب تک ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کے سب فجر کی نماز کے اگر پابند ہو جائے تب جا کے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ لوگ فجر کے پابند نہیں ہوں گے، 5 ٹائم نماز کے پابند نہیں ہوں گے، وہ لوگ ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اتنے برے حالات دیکھنے کے باوجود بھی مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں۔ مسجدیں جیسی کی ویسی ویران، وہی رسمی دینداری، وہی گناہ، وہی حرام کام، وہی بد اخلاقی، سب کچھ وہی چل رہا ہے۔ اگر کچھ ہو گیا ظلم، کہیں پر کوئی واقعہ ہو گیا تو ایک دوسرے کو صرف واٹس ایپ پہ شیئر کر لے کے واہ واہ بولنا، یا نہیں تو ریالیاں نکالنا۔ سب ریالیوں میں نکلنے والوں میں آدھے سے زیادہ بے نمازی۔ آج فجر کی نماز کوئی نہیں پڑھا لیکن ریلی کے لیے نکلتا۔ اللہ کی مدد کہاں سے آتی جی؟ تم چیخو چلاؤ، تم ریالیاں نکالو، تم کچھ بھی کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ دشمنوں سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا جب تمہارے اندر تقوی آ جائے گا، اللہ کا ڈر آ جائے گا۔ اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، مسلمان پورے اکثریت مسلمانوں کی حرام کاروبار میں لگی ہوئی ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، تو کہاں سے اللہ کی مدد آتی، کہاں سے دشمنوں سے حفاظت ہوتی؟ اچھا، اس کے بعد 12واں فائدہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا ایک فائدہ، مرنے کے بعد اولاد کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ کیسے؟ سورہ نساء آیت نمبر 9 وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد، ننھے منھے بچے چھوڑ جائیں جن کے ضائع ہونے کا انہیں خطرہ ہو، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر جائیں اور سیدھی سیدھی بات کریں۔ کیا بول رہا؟ کتنی بہترین بات بولا اللہ تعالیٰ کہ جن لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمارے بچوں کا، ہمارے مرنے کے بعد، جیسا کہ میں ابھی بول رہا ہوں نا، آج کل کے حالات اور دشمنوں کو لے کر بھی ڈر ہے، ہمارے بچوں کے فیوچر کو لے کر بھی ہم کو ڈر ہے کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بول رہا تمہارے بچوں کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ کام کیا ہے تمہارا؟ تم اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، تم اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے بچوں کی حفاظت کرے گا۔ بچوں کی فکر، جیسا کہ میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے بھی کچھ دیر پہلے بولا، بچوں کی فکر ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 133 میں بھی انبیاء کے ذریعے سے بھی ہم کو مثال دیا جی۔ کیا اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے کہ یعقوب علیہ السلام نے انتقال سے پہلے اپنے بچوں سے کہا تھا، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت آئی، جب انہوں نے اپنی اولاد سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟
یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بچوں، انتقال سے پہلے بول رہے، ان کی فکر دیکھو، نبی ہو کے بھی اپنی اولاد کی فکر، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آج ہمارے بچوں کو ہم تو نبی نہیں، نبی کی صحبت نہیں، صحابی کی صحبت کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم کتنے بے فکر رہتے ہیں۔ ارے ہمارے بچوں کو تربیت کی کیا ضرورت، بولنے کی کیا ضرورت، یہ سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی بولے اپنے بچے کو بٹھا کے، بیٹا اگر میں مر جاؤں گی، بیٹا اگر میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرتے بیٹا؟ کبھی اپنے بچوں کو بٹھا کے ایک بار مجھے یاد آئی یہ بات، یاد رکھو، کچھ دن پہلے ایسے ہی سوشل میڈیا میں ایک عیسائی پادری کا میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، عیسائی ہے، حالانکہ کوئی بڑا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، یہی قریب کا ہے، بہرحال اس کے بہت سارے ویڈیوز یوٹیوب پہ ہے، کوئی بڑا ٹیلنٹڈ پڑھا لکھا کوئی ایسا بھی آدمی نہیں ہے، بس وہ کچھ تو بھی گانے گاتے ہوئے، کچھ مثالیں دیتے ہوئے، عام طور پر آسان باتیں بولتے ہوئے لوگوں کو عیسائیت کی طرف بلاتا، وہ عیسائیت کی دعوت دیتا، بلکہ انہیں ایسا ابھارتا لوگوں کو کہ اس کی باتیں سن کے میں حیران ہو گیا، ان کا مشن، ان کا دعوتی کام کیسا چل رہا۔ آئسو عورتوں کو، مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ اسٹیج پروگرام میں ایک تو بات یہ بول رہا تھا کہ وہ تیلگو زبان میں ہے، بہرحال اس کو اردو میں شاید آپ لوگ سمجھتے یا نہیں، جس بکری کو اولاد نہیں ہوتی نا، اس کو کیا بولتے اردو میں مجھے نہیں معلوم، بہرحال ایک حقیر سی نگاہ سے دیکھا جاتا جن کی اولاد نہیں ہوتی، جن جانوروں کی بھی اولاد نہیں ہوتی، ان کو تیلگو میں ایک الفاظ سے بہرحال بلاتے، تو ایسا بول رہا ہے کہ تم سب بھی ویسے ہی ہو جن کی اولاد نہیں ہے، سو جانوروں کی طرح ہو تم لوگ۔ کیوں؟ تم اکیلے آ رہے یہاں پر تقریر سننے کے لیے، لیکن کسی آتے ایک بہن کو بھی پکڑ کے نہیں لا رہے، تم عیسائیت میں کنورٹ نہیں کرا رہے، تم لوگ تو گڈو گرے بول رہا ہونے تیلگو میں، بے اولاد جانور، بے اولاد بکریوں کی طرح ہے تم، خالی تم ہی چاہ جاتے، دوسروں کو نہیں لاتے عیسائیت میں، دوسروں کو دعوت نہیں دیتے، کیا بول کے ابھار رہا؟ تو انہیں بول رہا تھا، اس کی ایک تقریر میں یہ بول رہا تھا کہ میں میرے بچوں کو بٹھا کے میں یہ تعلیم دیا، بیٹا اگر میں مر گیا تو میری لاش کو گھر میں رکھنا، اور جب بھی چرچ میں جا کے عبادت کرنے کا ٹائم ہوئی تو پہلے جا کے عبادت کر کے آنا، بعد میں آ کے میرے لاش کے پاس رونا۔ عیسائی ایسی تعلیم دے رہا اپنے گھر میں بھی، اپنے لوگوں کو بھی ایسی تعلیم دے رہا، ابھار رہا۔ ہمارے مسلمان کبھی بولے اپنے بچوں سے، بیٹا اچانک میں مر گئی تو تم کس کی عبادت کرتے؟ بیٹا میں مر گئی تو بھی نماز نہیں چھوڑنا، بیٹا یاد رکھو، میری لاش گھر میں رہیں گی لیکن نماز اذان ہوئی تو پہلے جا کے نماز پڑھ کے آنا، کبھی اللہ کی عبادت نہیں چھوڑنا بیٹا، کبھی ایک نماز بھی نہیں چھوڑنا۔ دوسرے اوقات میں، کالج میں، اسکول میں، فنکشن میں، رسموں میں، رواجوں میں جا کے تو نماز چھوڑنا دور، بیٹا میں مر گئے تو بھی میری لاش گھر میں ہے لیکن اذان ہوئی تو پہلے نماز پڑھنا بول کے بچوں کو تعلیم دی ہے۔ کیا تو پھر کیسے ہمارے بچوں کی کیا فکر کریں؟ بس بچوں کی فکر بولے تو کتنے گھراں، کتنے پلاٹاں، کتنا سونا، کتنا چاندی، بچوں کی شادیوں کا انتظام، بس یہی فکر۔ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کے ایمان کا کیا ہوگا، میرے بچوں کے اخلاق کا کیا ہوگا، پورے معاشرے کے لیے میرے بچے ایک اچھے، نیک، صالح معاشرے کے لیے مدد کرنے والے ثابت ہوں گے، یا میرے مرنے کے بعد میرے معاشرے، میرے سوسائٹی، میرے خاندان کے لیے شر اور فساد کرنے والے ہوں گے؟ اس چیز کی فکر ہے کتنے لوگوں کو ہے۔ بڑے بڑے دینداروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں، گندے سے گندی حرکتیں، غلیظ باتیں، گالیاں، ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر یعقوب علیہ السلام بول رہے، یعقوب علیہ السلام بول رہے، بیٹا میں اگر مر گیا، میں مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرتے بیٹا؟ ہم تو شرک نہیں کر رہے، ہمارے بچے بھی نہیں کرتے، نہیں سمجھنا، بولنا بار بار۔ اگر یہ باتیں بولیں گے نا تبھی تو اس کے ذہن میں سوال اٹھتے، وہ سوال کرتا اللہ کے بارے میں، آپ جواب دیں گے تبھی تو پھر وہ لڑکی اللہ کو چھوڑ کے، اسلام کو چھوڑ کے دوسرے مذہب میں جا کے دوسرے بھگوان کی عبادت نہیں کریں گی۔ جب آپ یہ باتیں بولیں گے تو بیٹا میرے بعد تم کس کی عبادت کرتے؟ مرے تک حالات کیسے بھی آئیں گے، اللہ کی عبادت کرنا بیٹا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ یہ تعلیم اگر بار بار دیں گے تو وہ لڑکیاں، وہ لڑکے کیسے اسلام چھوڑ سکتے جی، کیسے مرتد ہو سکتے جی؟ یہ تعلیم ہی نہیں ہے ہمارے گھر میں۔ تو یعقوب علیہ السلام کیا بول رہے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ ابا پریشان مت ہو، آپ کا جو رب ہے،
اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کا جو رب ہے ایک اللہ، ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کرتے ابا۔